گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، فرض علوم کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک بڑے ہی پیارا موضوع اور جان ایمان اور جان کائنات، یعنی ہمارے آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے ہمارے لیے کیا عقائد و نظریات رکھنا ضروری ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کے سلسلے میں اس کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یقیناً یہ ایک انتہائی تر و تازہ اور روح کو تازہ کر دینے والا، ایمان کو تازہ کر دینے والا موضوع ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام مبارک کے حوالے سے کہ حضور علیہ السلام کا نام مبارک ہی مومن کے دل کی طہارت ہے، یعنی مسلمانوں کے دل کو پاک کر دینے والا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام۔ ویسے تو دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے جو ذکر ہیں وہ بھی اپنی جگہ عرفہ و اعلیٰ ہیں، ان کا بھی اپنا ہی ایک مقام و مرتبہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ امام الانبیاء ہیں اور نبی الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے بھی نبی ہیں، سید المرسلین ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ تو ان کے ذکر کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ علیہ السلام کے ذکر کو پسند فرماتا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی امت کا اپنا تذکرہ کرنا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا یہ پسند فرماتے۔ اس لیے نہیں پسند فرماتے کہ حضور علیہ السلام اس بات کے محتاج ہوں، یا حضور علیہ السلام کو اس بات کی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو کہ آپ کے امتی آپ کا تذکرہ کریں۔ حضور علیہ السلام کو اپنا تذکرہ پسند آنا بھی اس کی الگ ہی ایک وجوہت، الگ ہی وجہ ہے، یعنی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو اپنی امت سے بے انتہا محبت ہے، بے انتہا محبت، یعنی خود امتی کو اپنی جان سے اتنی محبت نہیں جتنی حضور علیہ السلام کو اپنی امت سے محبت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرماتا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مومنوں کی ان کی جانوں سے بھی زیادہ مالک ہیں۔ یہ اولیٰ کا ایک معنی مالک ہے، یعنی حضور علیہ السلام مومنوں کی جو جان ہے، خود مومن اس کے اتنے مالک نہیں جتنے حضور علیہ السلام ان کی جانوں کے مالک ہیں، اور ان کی جانوں سے قریب ہیں، ان کی جانوں سے محبت کرنے والے ہیں خود ان سے زیادہ، کہ حضور علیہ السلام کا تذکرہ کرنا، ذکر خیر کرنا، یہ آپ کی ذات گرامی کو خود اس لیے پسند ہے کہ جب امتی حضور علیہ السلام کا ذکر خیر کرے گا، آپ علیہ السلام کے فضائل و کمالات کو بیان کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس امتی سے خوش ہوگا، اس امتی سے خوش ہوگا، اس کے درجات بلند ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا راضی ہونا کسی بندے سے
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی سے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو پسند فرمایا کرتے تھے کہ ان کے امتی ان پر درود پاک پڑھیں، ان کا ذکر خیر کرتے رہیں۔ یہ ایک وجہ علماء نے بیان فرمائی ہے۔ حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے محتاج ہی نہیں ہیں، آپ کو اس بات کی حاجت نہیں ہے کہ آپ کے امتی آپ کا ذکر خیر کرتے رہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو وہ ہے کہ جن کا ذکر ان کا رب عز و جل ہمہ وقت فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر فرماتا ہے، آپ کی تعریف و توصیف فرماتا ہے، آپ کے ذکر کو بلند فرماتا ہے، تو پھر کون ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ایسا کر سکے کہ جو اس کا حق ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے محتاج نہیں، آپ کو اس کی حاجت نہیں کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کریں، بلکہ ہم اس بات کے محتاج ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کریں۔ تو اس لیے آج کے سلسلے میں جہاں عقائد و نظریات کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سننے کی سعادت حاصل کریں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کیا کیا باتیں ہم پر سیکھنا ضروری ہیں اور کیا کیا باتیں ہم پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جاننا اور اس کا اعتقاد رکھنا یہ ضروری ہے۔ اولاً تو میں یہ عرض کرتا چلوں آگے عقیدہ اور نظریہ بیان کرنے سے پہلے کہ جو باتیں بھی بیان کی جائیں گی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، جو باتیں بھی بیان ہوں، چاہے وہ عقیدے کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ ویسے ہی فضیلت کے حوالے سے ہوں، کما حق ہو، یعنی جیسا کہ اس کو بیان کرنے کا حق ہے، چاہے فضیلت کے حوالے سے چاہے عقیدے کے حوالے سے، یہ انسانی بس کے اندر ہے ہی نہیں کہ جس طرح بیان کرنے کا حق ہے وہ اس کو بیان کر سکے، اور اس کی بہت ساری وجوہات قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں کہ خالق کائنات جس نے اس زمین و آسمان کو بنایا، زمین و آسمان میں اور ان کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملک ہے، وہی خالق حقیقی ہے، وہی مالک حقیقی ہے۔ وہ رب عز و جل اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرماتا ہے اور یہ ارشاد فرماتا ہے کہ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ یہ سورۃ الکہف کی آیت ہے۔ فرمایا کہ آپ فرمائیے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے اگر یہ سمندر سارے میرے رب کی کلمات کے لیے سیاہی بن جائیں تو میرے رب کے کلمات ختم نہ ہوں گے قبل اس کے کہ یہ سارے کے سارے سمندر ختم ہو جائیں، یعنی سب سمندر ختم ہو جائیں گے لیکن رب کے کلمات یہ ختم نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگرچہ کہ ہم ان سمندروں کی مثل اور سمندر لے کر آ جائیں، رب کے کلمات کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ کیا ہیں رب کے کلمات؟ رب کے کلمات کیا ہیں؟ تو اس حوالے سے شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و کمالات ہیں۔ تو اب اس کا معنی سامنے رکھیں تو معنی یہ بنے گا کہ اگر سمندر سارے کے سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و کمالات کو لکھنے کے لیے سیاہی بن جائیں تو سارے کے سارے سمندر ختم ہوں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات ختم نہیں ہو سکتے، اگرچہ اور اس کی مثل لے کر آ جائیں۔ وجہ اس کی ایک اور علماء نے یہ بیان فرمایا کہ کیوں ختم نہیں ہو سکتے۔ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یعنی آپ کی آنے والی ہر گھڑی آپ کی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہے۔ ہر لمحہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات میں، آپ کے درجات کے اندر، آپ کے مقامات کے اندر اللہ کی بارگاہ میں اضافہ ہوتا ہی جاتا ہے، ہوتا ہی جاتا ہے۔ بندہ سانس لیتا ہے اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ کے اندر بڑھ چکا ہوتا ہے، اور یہ کوئی دنیاوی مرتبے نہیں ہیں، دنیاوی مقامات نہیں ہیں کہ جس کی کوئی انتہا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقامات لامحدود ہیں، تو وہ قرب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اللہ کی بارگاہ میں مزید قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مزید درجہ حاصل ہوتا ہے، یہ مراد ہے۔ تو
تو اللہ کی بارگاہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مراتب مسلسل بڑھ رہے ہیں. بندہ سانس لیتا نہیں اس سے پہلے حضور علیہ السلام کے مقام و مرتبے بڑھ چکے ہوتے ہیں. لہذا ایک فضیلت بیان کرے گا، جتنی دیر میں ایک فضیلت بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ سینکڑوں ہزاروں فضیلتیں اور عطا فرما دیتا ہے حضور علیہ السلام. تو اس لیے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات کو بیان کرنا یہ انسانی بس کے اندر نہیں ہے. بس ہر ایک اپنا اپنا حصہ حضور علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کر کے حاصل کر رہا ہے. ہم بیان کر رہے ہیں، یہ ہم اپنا حصہ حاصل کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کر کے ہم کہاں اس قابل کہ حضور علیہ السلام کی تعریف کر سکیں. ایک عربی شاعر بڑی پیاری بات ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ما ان مدحت محمدًا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے کلام کے ذریعے، اپنے قصیدے کے ذریعے، اپنی نعت کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے، اپنی تحریر کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کو بیان کر رہا ہوں. ایسا نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کر کے میں اپنی گفتگو کو پسندیدہ بنا رہا ہوں. اپنی گفتگو کی میں تعریف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے کر رہا ہوں. تو اس لیے ہم جو بھی ذکر کرتے ہیں حضور علیہ السلام کا، یہ ہم بارگاہ رسالت میں اپنا حصہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں. ورنہ حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک فضیلت بھی کما حقہ بیان کرنا یہ انسانی بس میں ہی نہیں ہے. اس پر اور مزید تفصیل ہے حضور علیہ السلام کے فضائل کو بیان کرنے میں. نہیں، یہ تو وہ باتیں ہیں کہ اگر ہم سب کچھ چھوڑ کے یہی بولتے رہیں تو زندگیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن اس سے اگر مومن ہے تو اس کا دل نہیں بھرے گا، دل اس کا کبھی نہیں بھرے گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر خیر کو وہ کرتا رہے. آخری بات اس حوالے سے ذکر کر کے پھر آگے چلتے ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سید اعلی حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں، اور شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اخبار الاخیار میں اس بات کو ذکر کیا کہ قرآن پاک کی ہر آیت، قرآن پاک کی ہر آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت موجود ہے، حضور علیہ السلام کی تعریف موجود ہے. اور شیخ محقق فرماتے ہیں کہ ایک مفسر گزرے ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک کی ہر آیت کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے کی ہے. ہر آیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی. شرط مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بیان فرمائی کہ شرط یہ ہے کہ نگاہ ایمان والی ہونی چاہیے. نگاہ ایمان والی ہونی چاہیے. اگر ایمان والی نگاہ ہے تو قرآن کی ہر آیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ظاہر ہو جائے گی. جیسے قل هو اللہ احد، آپ فرمائیے کہ وہ اللہ ایک ہے. کس کی تعریف بیان ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا کی کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں. ساری کی ساری تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی، حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے. لیکن نظر ایمان کی ہونی چاہیے. تو یہاں سے بھی علماء نے یہ فرمایا کہ یہاں حضور علیہ السلام کی نعت بھی ثابت ہوتی ہے کہ بات اس سے پوری ہوتی تھی کہ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے. یہاں بات پوری ہو جاتی تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تعریف بھی بیان فرماتا ہے، اپنی ثنا بھی بیان فرماتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتا ہے قل، اے محبوب آپ لوگوں کے سامنے بیان فرمائیے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بات بھی جو بیان فرمائی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بیان فرمائی. ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے هو اللہ احد، حضور علیہ السلام نے اس بات کو آگے ڈیلیور کرنا تھا، لوگوں کو بتانا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کو بیان فرمایا، اور قرآن پاک میں کوئی لفظ بھی فضول نہیں، کوئی لفظ بے معنی نہیں. اس بات کو بیان کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور ثنا بھی جو تمہیں حاصل ہوتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے.
تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی عقیدت، محبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر کی لذت عطا فرمائے، اور ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو سب سے پہلا ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے جو بیان کیا گیا دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ، کہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت یعنی ان کو بھیجنا یہ کسی ایک قوم کی طرف ہوا۔ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کسی ایک خاص قوم کی طرف ہوئی، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق، انسان و جنات، بلکہ ملائکہ اور دیگر حیوانات، جمادات، بے جان چیزیں، سب کی طرف مبعوث ہوئے یعنی بھیجے گئے۔ اور انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت یعنی ان کا بھیجا جانا ایک خاص قوم کی طرف ہوئی، ان کی بعثت ایک خاص قوم کی طرف ہوئی، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق، انسان و جنات، ملائکہ، دیگر حیوانات، جمادات، سب کی طرف مبعوث ہوئے، سب کی طرف بھیجے گئے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے یہ اقوال ذکر فرمائے ہیں کہ انہوں نے اپنی اپنی امتوں سے یہ ذکر کیا کہ انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ترجمہ کنز ایمان، اور اے محبوب ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر ایسی رسالت سے جو تمام آدمیوں کو گھیر لے۔ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے یہ ارشاد فرمایا، جیسے عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے یوں کہا کہ انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے حوالے سے، کہ وہ ایک مخصوص قوم یعنی بنی اسرائیل کی طرف یا جہاں بھی وہ بھیجے گئے تھے، ایک مخصوص قوم کی طرف، مخصوص علاقے کی طرف بھیجے گئے تھے کہ ان کا جو تبلیغ کا دائرہ ہے وہ اس کے اندر ہے، یہاں انہوں نے تبلیغ کرنی ہے، اس قوم کو انہوں نے تبلیغ کرنی ہے، دیگر اقوام کی طرف، دیگر لوگوں کی طرف ان کو نہیں بھیجا گیا تھا، دیگر ممالک کی طرف ان کو نہیں بھیجا گیا تھا، صرف ایک مخصوص علاقے میں مخصوص قوم کی طرف ان کو بھیجا گیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، آپ کی جو رسالت ہے وہ تمام کائنات کو عام ہے، ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت ہے، لہذا جس تک بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی خبر پہنچی، اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ لازم ہوا کہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا ہی لانا ہے۔ اسی طرح سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 158 میں ارشاد فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ اے لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں، تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اے لوگو، یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، بلکہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اب چاہے اس میں کوئی بھی ہو، سب کے لیے فرما دیا کہ سب کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ اسی بات کو صحیح مسلم کی ایک حدیث پاک کے اندر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، یعنی مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ جو صحیح بخاری و مسلم شریف کی ہے، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ارشاد فرمایا وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی قوم کی طرف خاص طور پہ بھیجے جاتے تھے، اور مجھے تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ بنیادی طور پہ بات یاد رکھ لیں
کہ جو بھی افراد ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ نبی الانبیاء ہیں، جو بھی ہو وہ حضور علیہ السلام کی امت کے اندر داخل ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو۔ لیکن امت کی دو قسمیں ہیں، امت کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، امت اجابت، امت اجابت۔ اجابت کا معنی قبول کرنا ہوتا ہے، اجابت کا معنی قبول کرنا، الف جیم الف با اور تا، اجابت۔ امت اجابت یعنی وہ امت، وہ افراد کہ جنہوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، یعنی حضور علیہ السلام جو پیغام لے کر آئے، ایمان کی دعوت دی، تو جنہوں نے حضور علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا، جیسے مسلمان صحیح العقیدہ، انہوں نے حضور علیہ السلام کی دعوت کو کامل طور پر قبول کیا، تو ایسے افراد کو امت اجابت کہتے ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہنے والے ہیں، اس کو قبول کرنے والے ہیں۔ تو قیامت تک جو افراد حضور علیہ السلام پر ایمان لے کر آئیں گے وہ سارے کے سارے امت اجابت کہلاتے ہیں۔ اور دوسری امت ہوتی ہے امت دعوت، امت دعوت۔ دعوت کا معنی آپ سمجھتے ہیں کہ جن کو دعوت دی گئی ہو، بلایا گیا۔ تو امت دعوت میں تمام کے تمام وہ لوگ شامل ہیں کہ جو حضور علیہ السلام پر ایمان لے کر نہیں آئے۔ یہ کفار جو ہیں جتنے بھی ہیں یہ سارے حضور کی امت دعوت کے اندر شامل ہیں۔ حضور علیہ السلام کی جو رسالت کی دعوت ہے، آپ کا جو پیغام ہے، یہ ان تک پہنچا، دعوت پہنچ چکی، اجابت نہیں ہوئی، انہوں نے قبول نہیں کیا، انہوں نے قبول نہیں کیا، اس لیے ان کو امت دعوت کہا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی جو بعثت ہے وہ تمام لوگوں کو عام ہے، لیکن امت کی دو قسمیں ہیں، امت اجابت اور امت دعوت۔ امت اجابت وہ کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، اور امت دعوت وہ کہ جس نے حضور علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، پیغام ان تک پہنچ چکا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، یعنی آپ علیہ السلام دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے بھی نبی ہیں، ان کے بھی نبی ہیں۔ اور عالم ارواح کے اندر، عالم ارواح میں یعنی جب اجسام نہیں بنے تھے تو اس عالم ارواح کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی تربیت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ کس طرح بڑھتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو سکھایا کرتے تھے۔ اور انبیاء کرام علیہم السلام اس بات کی تمنا کرتے تھے، یعنی جب وہ حضور علیہ السلام کی امت کے فضائل و کمالات کو سنتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے فضائل اور کمالات اس امت کو عطا فرمائے ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کے صدقے اور طفیل، آپ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بے شمار فضائل اور کمالات عطا فرمائے ہیں۔ تو جب یہ فضائل اور کمالات انبیاء کرام علیہم السلام سنتے تو اللہ کی بارگاہ میں تمنا کیا کرتے تھے، دعا کرتے تھے کہ یا اللہ عز و جل یہ امت ہماری امت بنا دے، یہ امت ہماری امت بنا دے۔ جب ان کو بتایا جاتا کہ یہ تو نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے، تو انبیاء کرام علیہ السلام میں سے بعض نے یہ تمنا کی کہ یا اللہ عز و جل پھر ہمیں اس امت میں سے بنا دے، ہمیں اس امت میں سے بنا دے۔ تو اس ویسے سارے انبیاء کرام علیہ السلام حضور علیہ السلام کے امتی ہیں، لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فضیلت مزید عطا فرمائے گا کہ آپ قرب قیامت میں تشریف لے کر آئیں گے، اور اس وقت آپ ہوں گے نبی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ نبی سے نبوت زائل نہیں ہو سکتی، وہ ختم نہیں ہو سکتی، عیسیٰ علیہ السلام نبی ہی رہیں گے، لیکن اب وہ اپنی نبوت کی دعوت کے لیے، اپنی رسالت کی دعوت کے لیے نہیں آئیں گے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے تھے اسی کو آگے پہنچانے اور حضور علیہ السلام کے امتی بن کر آئیں گے۔ ٹھیک ہے،
تو پہلا عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو رسالت ہے، آپ کی جو بعثت ہے، وہ تمام کی تمام مخلوق کی طرف ہے۔ اگلا عقیدہ کہ جس طرح انسان کے ذمے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت فرض ہے، انسان کے ذمے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت فرض ہے، یوں ہی ہر مخلوق پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری ضروری ہے۔ جس طرح انسان کے ذمے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت فرض ہے، یوں ہی ہر مخلوق پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری ضروری ہے۔ تو بہرحال جس طرح انسان کے ذمے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت فرض ہے، یوں ہی ہر مخلوق پر جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی فرما برداری کرنا یہ ضروری ہے۔ امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، من خصائصہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان اللہ فرض طاعتہ علی العالم فرضا مطلقا لا شرط فیہا ولا استثناء، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ ہے، یعنی خاص باتیں جو حضور علیہ السلام کے لیے خاص ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی فرما برداری کرنا یہ تمام عالم کے اوپر فرض کیا ہے، اور ایسا فرض کیا ہے کہ جس میں کوئی شرط نہیں ہے، کوئی استثناء نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام جس کو جیسا حکم دیں اس پر اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کو جیسا حکم دیں اس کے مطابق اس کے لیے عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ اب یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ میں نے جیسے ابتدا میں عرض کی کہ حضور علیہ السلام ہمارے محتاج نہیں، حضور کا ایک نام ہے غنی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام غنی ہے، ان اللہ غنی عن العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عالمین سے بے پرواہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نامی ہے غنی۔ اس غنی کے لفظ کی وضاحت کرتے ہوئے علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غنی ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ علیہ السلام مخلوق کے اندر، مخلوق میں کسی کے محتاج نہیں ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہیں، آپ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں، باقی کسی کے محتاج نہیں۔ تو یہ جو ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی اطاعت کو تمام عالم پر ایسا فرض کیا کہ جس میں کوئی شرط نہیں لگا سکتا، کوئی استثناء یعنی کوئی کنڈیشن اس کے اندر نہیں ہو سکتی، کوئی اس کے اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ فلاں کام ہے اور فلاں کام نہیں، بلکہ نہیں، علی الاطلاق جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے ہر ایک پر عمل کرنا ضروری ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حکم اسی بات کا دیتے ہیں کہ جس کا کرنا بندے پر ممکن ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کبھی اس بات کا حکم نہیں دیں گے کہ جس کا کرنا بندے کے لیے ممکن ہی نہ ہو، آپ نے اسی بات کا حکم ارشاد فرمانا ہے کہ جس کا کرنا بندے کے لیے ممکن، اور ایسا ممکن کہ جس پر عمل کر کے بندہ دنیا اور آخرت کو سنوار لے گا۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدارج النبوہ میں ارشاد فرماتے ہیں، یعنی جس طرح حیوانات سب کے سب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطیع و فرما بردار ہیں، نباتات یعنی اگنے والی چیزیں یہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری اور اطاعت کے دائرے میں ہیں، ان پر بھی فرما برداری کرنا ضروری، بلکہ فرمایا کہ جس طرح نباتات کو یعنی ان اگنے والی چیزوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کا فرما بردار اور مطیع بنایا ہوا ہے، جمادات کو یعنی بے جان چیزیں ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم کا فرما بردار بنایا گیا ہے۔ اور اس پر بے شمار واقعات موجود ہیں کہ یہ جو جمادات ہیں، یہ بے جان چیزیں یا یہ درخت ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے تھے۔ قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب الشفا میں
اور اسی طرح دیگر بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ لکھا ہے کہ درختوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرما بردار بنایا گیا۔ اب درختوں کے حوالے سے واقعات بہت سارے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ میں حیاء کامل تھی، آپ بہت زیادہ با حیا تھے، حیا بہت فرمایا کرتے تھے حضور علیہ السلام۔ یہاں تک علماء نے لکھا کہ پردے میں رہنے والی جو کنواری دلہن ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حیا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرشتے حیا فرمایا کرتے تھے، اتنی حیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حیا ملی تھی وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیا کا ایک حصہ تھا۔ آپ حضور علیہ السلام کے اندر حیا بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ با حیا تھے حضور علیہ السلام، شرم فرمایا کرتے تھے بہت زیادہ۔ تو آپ جب قضائے حاجت کے لیے جاتے، یہ بھی ایک امت کی تعلیم کے لیے، قضائے حاجت کے لیے جاتے تو حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، اب بہت دور جایا کرتے تھے تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ ظاہر ہے اس زمانے کے اندر یہ اس طرح باتھ روم تو ہوا نہیں کرتے تھے، ٹوائلٹ تو ہوا نہیں کرتے تھے، تو دور جایا کرتے تھے، اور اگر کبھی قریب جانا ہو، دور نہ جا سکتے ہوں، تو پھر حضور علیہ السلام پردے کے اندر یہ معاملات فرمایا کرتے تھے۔ یہ بے حیائی نہیں تھی جیسے بعض ہمارے علاقوں کے اندر ہوتی ہے۔ تو ایک مرتبہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک دفعہ سفر میں تھے، تو حاجت ہوئی حضور علیہ السلام کو، تو آپ نے جگہ دیکھی تو قریب میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں پردہ ہو سکے، تو حضور علیہ السلام نے حضرت جابر سے فرمایا کہ جاؤ اس درخت کو کہو کہ اس طرف آ جائے، اور اس درخت کو کہو کہ اس طرف آ جائے۔ تو حضرت جابر نے جا کے درختوں کو کہا، اور بعض روایتیں کہ حضور نے اپنے ہاتھ سے پکڑ کے ان درختوں کو قریب کیا، وہ درخت بالکل مل گئے اور حضور علیہ السلام کے لیے اوٹ بنا لی، اس میں حضور علیہ السلام نے اپنی حاجت کو پورا فرمایا۔ اور یہ صرف وہ معاملہ ہے کہ یہ تو حضور علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا، جیسے ایک اعرابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں مومن ہوں، میں ایمان لایا ہوں، لیکن میں کوئی آپ کا معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے معجزہ بتائیے۔ تو فرمایا کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہ وہ جو سامنے درخت ہے آپ اس کو بلائیے، وہ آ کے آپ کے رسول ہونے کی گواہی دے۔ تو اعرابی کو بھیجا، جاؤ اس کو بولو اس کے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں۔ وہ گیا اور اس نے جا کے درخت سے یہ کہا کہ حضور علیہ السلام بلاتے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے کہ وہ درخت اپنی جڑوں کے ساتھ نکل کر بارگاہ رسالت میں گھسیٹتا ہوا حاضر ہوا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، گواہی دی اس بات کی۔ تو وہ اعرابی جلدی سے کہہ اٹھا کہ بس بس۔ اب حضور علیہ السلام اس سے گفتگو کر رہے تھے، علماء نے نکتہ بیان کیا یہاں پر کہ اعرابی نے کہا کہ بس بس آپ اس کو بھیج دیں، بھیج دیا۔ اب یہ اعرابی اور گفتگو سننے کی بجائے اس نے کیوں یہ کہہ دیا کہ آپ اس کو واپس بھیج دیں؟ تو علماء نے یہ بیان کیا کہ ہر ایک اس بات کی تمنا رکھتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ حضور علیہ السلام سے گفتگو کر سکے۔ تو یہ اعرابی دیکھنے لگے کہ اب حضور علیہ السلام اگر اس درخت سے گفتگو میں مصروف ہوئے تو میں کب گفتگو کروں گا، لہذا عرض کی کہ آپ اس درخت کو واپسی بھیج دیجیے تاکہ میں آپ علیہ السلام سے گفتگو کر سکوں۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا ہوا آیا ہے کہ ہر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی چاہت رکھتا ہے۔ یہ تھا حضور علیہ السلام کا بلانا۔ مسند احمد اور دیگر کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی جگہ پر تشریف فرما تھے تو آپ نے آرام کیا، تو ایک صحابی حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک درخت آیا، اور پھر اس میں دو روایتیں ہیں، چلتا ہوا آیا درخت، حضور علیہ السلام آرام فرما رہے۔ ایک روایت ہے کہ طافت، اس درخت نے حضور علیہ السلام کا طواف کیا، اور ایک روایت ہے کہ غشیت، وہ حضور علیہ السلام کے اوپر جھک گیا، پھر اس کے بعد وہ فوری اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ جب حضور علیہ السلام بیدار ہوئے تو یہ یاد رکھیے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتے، ان کے دل جاگ رہے ہوتے ہیں۔
تو ان صحابی نے حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا عجیب ماجرا دیکھا کہ درخت آیا، اس نے طواف کیا، وہ آپ کے اوپر جھک گیا، یہ کیا تھا؟ تو غیب داں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے ہیں، فرمایا کہ اس درخت نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی تھی کہ یا اللہ عز و جل مجھے اس بات کی اجازت دے کہ میں تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کو سلام عرض کر سکوں، تو میں وہ اس لیے میری پاس آیا تھا کہ میری بارگاہ میں حاضر ہو کر مجھے سلام کر سکے۔ اب وہ آیا اور اس نے حضور علیہ السلام کا طواف کیا۔ ہمیں طواف کی اجازت نہیں ہے، ہم حضور علیہ السلام کا یا روضہ اقدس کا طواف نہیں کر سکتے، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن وہ درخت تھا، مکلف نہیں تھا، تو اس نے اپنے مکلف نہ ہونے کا فائدہ اٹھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے طواف کر لیا، لیکن ہم نہیں کر سکتے، تو اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ تو بہرحال جمادات ہوں، حیوانات ہوں، حضور علیہ السلام کی وہ اطاعت و فرما برداری دل کے ساتھ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ بامر مجبوری حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آ جاؤ تو اب مجبور ہیں ہمارے، نہیں، بلکہ یہ تو اس بات کی تمنا رکھتے تھے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو سکیں۔ تو کائنات کی جو اشیاء ہیں، ہر شے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو فرض کیا ہے۔ اب سرکش انسان اور جنات کے علاوہ ہر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے اندر دست بستہ رہتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا موقع ملے۔ اگلا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ملائکہ، انسان، جنات، حور و غلمہ، حیوانات، جمادات، غرض تمام عالم، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملائکہ، انسان، جنات، جنت کی حور و غلمہ جو وہاں کے خادمین ہوں گے وہ تمام، اسی طرح حیوانات، جمادات، غرض تمام عالم کے لیے رحمت ہے۔ حضور علیہ السلام کا تمام عالم کے لیے رحمت ہونے کا عقیدہ رکھنا یہ فرض قطعی ہے۔ حضور علیہ السلام کے تمام عالم کے لیے رحمت ہونے کا عقیدہ رکھنا، جس میں تمام چیزیں شامل ہیں، اس کے لیے رحمت کا عقیدہ رکھنا یہ فرض ہے، ضروری ہے۔ اور ان تمام میں سب سے زیادہ مہربان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلمانوں پر ہیں۔ رحمت سب کے لیے ہے، ملائکہ کے لیے، جنات کے لیے، انسان کے لیے، جنت کی حوروں کے لیے، حیوانات کے لیے، جمادات کے لیے، لیکن ان میں تمام کے لیے سب سے زیادہ مہربان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلمانوں پر ہیں۔ مشہور آیت کریمہ ہے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ترجمہ کنز ایمان، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر روح المعانی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انما بعث رحمۃ لکل فرد من العالمین ملائکتہم وانسہم وجنہم ولا فرق بین المؤمن والکافر من الانس والجن فی ذلک، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالمین میں ہر فرد کے لیے رحمت ہے، اور آپ کو عالم کے ہر فرد کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس میں ملائکہ بھی شامل ہیں، اس میں انسان بھی شامل ہیں، اس میں جن بھی شامل ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ اس میں جنات اور انسان کے چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، ہر فرد کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے
آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ عالم کا معنی، عالمین یہ عالم کی جمع ہے، عالمین عالم کی جمع ہے۔ عالم کہتے ہیں ما سوی اللہ کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ ہے، ذات باری تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب عالم ہے۔ زمین ہو، آسمان ہو، جنت ہو، دوزخ ہو، انسان ہو، جنات ہو، کوئی شے ہو کائنات کے اندر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو، انبیاء کرام علیہ السلام ہو، اللہ کے سوا جو چیز بھی ہے اس کو عالم کہتے ہیں، اس کو عالم کہتے ہیں۔ یہاں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں، اور عالم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ عالم ہے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہر فرد کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ رحمت بن کر آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی شے ہو، پھر مزید فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہ رحمت کس طرح کہ ازل سے ابد تک، ازل سے ابد تک، ارض و سما یعنی زمین و آسمان میں، دنیا ہو یا آخرت ہو، دین ہو یا دنیا ہو، روح ہو یا جسم ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہر طرح کی نعمت اور دولت جس کو مل رہی ہے یا ملے گی، سب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ملتی ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کو سمجھاؤں کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے بغیر زندگی یا تو ممکن نہیں ہوتی یا بہت مشکل ہوتی ہے، اور ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک انتہا ہوتی ہے۔ بندہ جو مختلف چیزوں کا محتاج ہوتا ہے ان کی انتہا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بندہ رہنے کا محتاج ہے، تو رہنے کے لیے اس کو گھر چاہیے، گھر میں رہے گا، ٹھیک ہے؟ گھر کا بندہ محتاج ہوا، لیکن گھر کی طرف بندے کا محتاج ہونا ایک لمٹ ہے۔ بندہ ایسا محتاج نہیں ہوتا کہ بغیر گھر کے زندہ ہی نہ رہ سکے۔ لوگ روڈوں پر رہتے ہیں، مختلف جگہوں پر رہ لیتے ہیں، تو گھر کی طرف بندے کی احتیاج ہے، اس کا محتاج ہونا ہے، لیکن ایک لمٹ کے اندر، ٹھیک ہے؟ بندہ بغیر گھر کے رہ لیتا ہے، لیکن کھائے بغیر بندہ نہیں رہ سکتا۔ یعنی گھر کے بغیر رہ لے گا لیکن کھائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ 2 دن 3 دن بھوکا رہے گا، ظاہر سی بات ہے اس کے بعد انتہا ہو جائے گی، یا تو کھائے گا یا مر جائے گا، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن کھانے کی بھی ایک محتاجی ہے، 2 سے 3 دن، اور بعض لوگ اس سے زیادہ بھوکے رہ لیتے ہیں۔ ان کی ایک حد ہوتی ہے، کھانے کی ایک حد ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ بندہ ہر وقت محتاج ہو کہ ابھی کھاؤں، ہر لمحہ کھاتا رہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک لمٹ کے اندر محتاج ہوتا ہے۔ بندہ کھاتا ہے، پیٹ بھر گیا، اب کھانے کی محتاجی نہیں ہے، لیکن کھانے کے مقابلے میں پینے کی محتاجی زیادہ ہے۔ بندہ 2 دن 3 دن بھوکا رہے گا، لیکن پانی 1-2 دن اگر نہ پیے تو اس کی حالت خراب ہو جائے گی۔ تو پانی کی طرف محتاجی بندے کی کھانے کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، جس طرح کھانے کی محتاجی جو ہے وہ رہنے کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، گھر کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ پانی کے بغیر بھی بندہ زندہ رہتا ہے، 4-5 گھنٹے، اور روزہ رکھتا ہے تو 14-14, 15-15, 20-20 گھنٹے بندہ پیاسا رہ لیتا ہے، بعض 2-2 دن تک پیاسے رہ لیتے ہیں، جس کی جتنی زیادہ پریکٹس ہوتی ہے۔ لیکن ہوا کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہر وقت ہمیں ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، اگرچہ ہوا چلتی ہوئی نظر نہ آئے ہمیں، لیکن ہر وقت ہوا موجود ہوتی ہے۔ یہ ہوا ہوتی ہے تو ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہوا آدھے پونے گھنٹے کے لیے بند ہو جائے، بالکل بند ہو جائے، جیسے بعض اوقات سزا کے طور پر لوگوں کو کیبن کے اندر بند کرتے ہیں تو اس کی آکسیجن باہر کھینچ لیتے ہیں، وہ اندر تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے۔ یہ سزائے موت کا ایک طریقہ کار ہے جو کفار کا نکالا ہوا ہے، اس طریقے سے وہ موت دیتے ہیں، یعنی مارتے ہیں، بندوں کو سزا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک اذیت ناک سزا ہوتی ہے کہ اس کی ساری آکسیجن کو باہر کھینچا، اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ تھوڑی دیر میں وہ مر جاتا ہے۔ تو پانی کے مقابلے میں بندہ ہوا کا زیادہ محتاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہوا کے بغیر بھی کچھ دیر زندہ رہنا یہ ممکن ہے۔ بعض لوگ عادی ہوتے ہیں، پورا دن سانس روک لیتے ہیں، پانی کے اندر پورا دن اتر جاتے ہیں، ایسا سانس روکنے کی ان کو پریکٹس ہوتی ہے بغیر کسی مشین کے،
یہ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو اتنی دیر تک سانس روک سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہوا کہ ہوا کے بغیر بھی کچھ دیر زندہ رہنا یہ ممکن ہے. تو بندے کی مختلف چیزوں کی طرف محتاجی ہوتی ہے. گھر کی طرف محتاجی، لیکن اس سے زیادہ کھانے کا محتاج، کھانے سے زیادہ پانی کا محتاج، پانی سے زیادہ ہوا کا محتاج. لیکن ہوا کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے. ایک شے ہے کہ جس کے بغیر بندہ ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا، اور اس کو بولتے ہیں رحمت. اس کو بولتے ہیں رحمت. کافر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں. کافر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رزق عطا فرماتا ہے. ان کو رزق عطا فرماتا ہے. حالانکہ اگر کوئی نافرمان ہو، بات نہ مانے، تو اس کو رزق نہیں دیا جاتا. لیکن یہ رب العزت جل و علا کی رحمت ہے کہ اپنی رحمت سے وہ ان کو رزق عطا کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان الدنیا والآخرہ ہے. اس کی جو رحمان کی صفت ہے اس کا ظہور دنیا میں بھی ہوتا ہے. اس کا ظہور دنیا میں بھی ہوتا ہے. اس رحمت کی وجہ سے کافروں کو رزق مل رہا ہے. اگر یہ رحمت نہ ہوتی تو ارشاد فرمایا، ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ اگر دنیا کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی اہمیت نہیں ہے، لیکن اس کی رحمتیں یہاں پر ہیں تو اس میں سے کافر کو حصہ مل رہا ہے، اس لیے وہ زندہ ہے. تو رحمت وہ شے ہے کہ جس کے بغیر بندہ ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا. اب معنی دیکھیے، عالمین کس کو بولتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ ہے. حضور کون ہے؟ رحمت للعالمین ہے. اور رحمت کے بغیر کسی کا زندہ رہنا ممکن نہیں ہے. جب حضور رحمت للعالمین ہوئے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تمام کے تمام عالم جو موجود ہیں، زندہ ہیں، اس کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ آپ تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں، اور رحمت کے ساتھ ہی عالم قائم رہتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ کی وجہ سے ہی یہ دونوں عالم، سارے کے سارے عالم قائم ہیں. لیکن اگر حضور علیہ الصلوۃ کی ذات نہ ہو تو پھر کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. اسی کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، یعنی رحمت ہے وہ جہان کے لیے. جان ہے تو جہان ہے، یعنی حضور ہیں تو جہان ہے، حضور نہ ہو تو جہان نہیں ہوں گے. تو اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اول تا آخر زمین و آسمان ہو چکی، ہوں گی، ہو رہی ہیں. کوئی نعمت ہو جو ملے گی بارگاہ رسالت سے ملے گی. اس بات کو جو بیان کیا اعلیٰ حضرت نے وہ حق اور سچ ہے، جس کا ثبوت قرآن پاک کی اس آیت سے ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں کافروں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت سے کیا ملا؟ دنیا میں کافروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے کیا ملا؟ تو اس حوالے سے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتیں جب کسی نبی کی توہین کرتیں یا ان کی تکذیب کرتیں، ان کو جھٹلاتی، ان پر ایمان لے کر نہیں آتی، تو اس کا بالآخر نتیجہ یہ نکلتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری کی پوری قوم کو تباہ و برباد فرما دیا کرتا تھا. جو ایمان لے کر نہیں آیا ساری کی ساری قوم تباہ و برباد ہو جاتی. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے کافروں کو یہ حصہ ملا کہ جب کافروں نے بارگاہ رب العزت جل و علا میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں ان کان ھذا ھو الحق، اگر یہ حق ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آخرت کا یہ معاملہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے تو یہ پریشانیاں ہیں، ہم پر یہ عذاب ہوگا. اگر یہ سارا حق ہے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، آپ ہم پر سے آسمان سے پتھر برسوائیے اور ہمارے پاس دردناک عذاب لے آئیے. یہ کافروں نے حضور کی بارگاہ میں کہا. تو اس پر آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یعنی اے محبوب جب تک آپ ان کے درمیان تشریف فرما ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے. یعنی اجتماعی طور پر ان کو عذاب
یہ نہیں ملے گا۔ تو یہ کافر جو ہیں ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت میں سے یہ حصہ ملا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کی وجہ سے ان پر جو اجتماعی عذاب آنا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹال دیا۔ اگلا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، یعنی اللہ عز و جل نے سلسلہ نبوت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ختم کر دیا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، یعنی اللہ عز و جل نے سلسلہ نبوت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں یا بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت کا ملنا مانے یا جائز جانے، کسی کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت ملنا مانے یا جائز جانے کافر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا، جس کا معنی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کوئی کسی کے لیے مانے کہ اس کو نبوت ملی ہے تو بھی، اور یہ نہیں اعتقاد رکھتا کہ ملی ہے لیکن یہ سمجھتا ہے کہ جائز ہے، مل سکتی ہے، تو اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ ایسا شخص کافر ہے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نہ ملی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کو نبوت نہ مل سکتی ہے۔ اس پر قرآن کی آیات بھی ہیں، احادیث طیبہ بھی ہیں، اور اس پر صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر آج تک امت کا اجماع قطعی ہے، یقینی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول اور سب نبیوں میں پچھلے یعنی آخری ہیں، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس میں خاتم النبیین فرمایا، اور خاتم النبیین کا معنی تمام کے تمام امت کا، پوری کی پوری امت کا، صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہی عقیدہ اور نظریہ ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں سب سے آخری نبی، سب سے بعد میں آنے والے نبی۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ اسی بات کو بخاری شریف کی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین، میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے آخری نبی ہوں۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں تمام نبیوں میں آخری ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سلسلہ نبوت جو ہے یہ ختم ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک ارشاد فرمایا، اس بات تک کو کفر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور دوسرا شخص جا کے بطور تصدیق اس سے یہ کہتا ہے کہ اگر تم نبی ہو تو معجزہ دکھاؤ، ایک جھٹلانا الگ چیز ہے، بطور تصدیق اس سے جا کے کہتا ہے کہ اگر تم نبی ہو تو معجزہ دکھاؤ، یعنی اگر وہ معجزہ دکھا دے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نبی ہو جائے گا۔ اگر یہ بھی کوئی جا کے کہتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ کسی صورت بھی کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، اگلا عقیدہ اس حوالے سے ہمارا یہ ہے
کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم افضل جمی مخلوق الہی ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم افضل جمی مخلوق الہی ہیں، یعنی تمام مخلوق میں سب سے افضل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم افضل جمی مخلوق الہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے افضل ہیں. اس کا معنی صاحب بحر شریعت نے یہ بیان کیا کہ اوروں کو فردن جو کمالات عطا ہوئے حضور علیہ السلام میں وہ سب جمع کر دیے گئے. یعنی دوسروں کو جو کمالات ملے، دوسروں کو جو فضائل ملے، الگ الگ ملے، کسی کو کچھ ملا، کسی کو کچھ ملا، کسی کو کچھ ملا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں وہ سب کے سب جمع کر دیے گئے. اور ان کے علاوہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کمالات ملے جن میں کسی کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اوروں کو جو کچھ ملا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل ملا، بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست اقدس سے ملا. یہ عقیدہ صاحب بحر شریعت نے ہمارا بیان کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، آپ علیہ السلام کی جو سیرت ہے، اس کے اکثر حصے کو ہم 3 چیزوں پر تقسیم کر سکتے ہیں. حضور کی سیرت میں 3 چیزیں، ہم ساری زندگی جو ہے اس کو 3 چیزوں پر تقسیم کر سکتے ہیں. نمبر 1، حضور علیہ السلام کے شمائل یعنی عادتیں، حضور علیہ السلام کے انداز زندگی، یعنی آپ علیہ السلام کس طرح زندگی گزارتے تھے، چاہے وہ لباس کے اعتبار سے ہو، چاہے چلنے پھرنے کے حوالے سے ہو، چاہے گفتگو کے حوالے سے کوئی چیز ہو. تو حضور علیہ السلام کی یہ جو انداز زندگی ہے، اس کو آپ علیہ السلام کے شمائل یعنی آپ کی عادات اور اخلاق بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2، حضور علیہ السلام کے خصائص. حضور علیہ السلام کے خصائص یعنی خصوصیتیں. خصائص کا مطلب یعنی وہ چیزیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملی، کسی دوسرے کو نہیں ملی. ایسی بہت ساری باتیں ہیں کہ جو صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملی ہیں، کسی اور کو نہیں ملی. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الخصائص الکبریٰ. الخصائص الکبریٰ. یہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں. اعلیٰ حضرت نے یہ ارشاد فرمایا کہ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علم حدیث میں ان کے بعد ان جیسا کوئی عالم نہیں آیا. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے بیداری کی حالت میں 75 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. اتنا بڑا مقام اور مرتبہ. اور حضور علیہ السلام نے ان کو اپنی زبان اقدس سے شیخ الحدیث فرمایا تھا. اتنے بڑے عالم تھے اور حضور علیہ السلام سے حدیث پوچھا کرتے تھے کہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے. یہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنا مطالعہ تھا کہ جس کی انتہا نہیں. آپ کی بعض کتابیں وہ ہیں کہ آپ نے تفسیر جلالین کے نام سے آپ کی کتاب ہے، 15 سپاروں کی آپ نے تفسیر کی ہے. یہ ایک بڑی تفصیل ہے اس کے اوپر. تو یہ 15 سپارے جو ہیں وہ درس نظامی کے اندر پڑھاتے ہوئے 3 سال لگ جاتے ہیں. درس نظامی میں پڑھاتے ہوئے 3 سال لگ جاتے ہیں، اور علامہ سیوطی نے اس کو صرف 40 دن کے اندر لکھا تھا. اس کو پڑھاتے ہوئے 3 سال لگ جائیں، اس کو 40 دن کے اندر، اور اس وقت آپ کی عمر 20 سال سے بھی کم تھی. یہ مقام اور مرتبہ تھا علامہ سیوطی کا. اس کے علاوہ آپ کی سینکڑوں کتابیں ہیں، جن میں بعض کتابیں 50 جلدوں کے اندر ہیں آپ کی کتابیں. یہ علامہ سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھی الخصائص الکبریٰ. اس میں آپ نے حضور علیہ السلام کی وہ باتیں جمع کیں کہ جو حضور کی خصوصیات ہیں. یعنی یہ باتیں صرف حضور علیہ السلام کو ملی یا دیگر انبیاء کو ملی تو وہ بھی حضور علیہ السلام کو دی گئیں، یا پھر حضور علیہ السلام کے صدقے آپ کی امت کو دی گئیں. اس کتاب میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور علیہ السلام کی 2000 سے زیادہ خصوصیتیں جمع کی ہیں. 2000 سے زیادہ خصوصیتیں جمع کی ہیں. اور کمال یہ دیکھیے کہ آپ نے اپنی ایک اور کتاب الفارق بین المصنف والسارق میں فرمایا کہ اس کتاب کو میں نے 20 سال کے اندر لکھا ہے. چھوٹی سی کتاب ہے، 2 جلدوں میں چھوٹی اتنی کتاب ہو گئی ہے.
باقی کتابیں لکھ رہے ہیں، بڑی بڑی کتابیں آپ نے 40 دن کے اندر، 20 دن کے اندر، 5 دن کے اندر آپ نے بڑی بڑی کتابیں لکھ ڈالی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص و کمالات فرماتے ہیں کہ میں کتابیں لکھیں کہ ان کتابوں سے اس موضوع کی کتابوں سے پڑھتا رہا ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و کمالات کو مسلسل 20 سال سے میں یہ جمع کرتا آ رہا ہوں، جس سے یہ کتاب الخصائص الکبریٰ بنی ہے، جس میں حضور کے فضائل و کمالات ذکر کیے گئے ہیں۔ تو اس میں آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 2000 سے زیادہ خصوصیتوں کو جمع فرمایا ہے۔ یہ عربی میں کتاب ہے، اس کا ترجمہ بھی شائع ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و کمالات پر ایک شاندار اور بہترین کتاب ہے یہ، کہ جس کو پڑھنا چاہیے، کہ اس سے اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو مزید دل میں پیدا فرماتا ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات۔ یہ 3 چیزیں ہیں کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا، آپ کی زندگی کا اکثر حصہ ہیں۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جمیع مخلوق الہی، تمام مخلوق الہی میں افضل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر جو فضیلت تھی وہ ساری کی ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کی گئی، اور اس کے علاوہ بہت ساری وہ باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی گئیں جو دوسروں کو نہیں ملی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک فضیلت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمائی، یہ بیان کی کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے وصال فرما گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک کیفیت طاری تھی، تو اس میں آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین پہ کھڑے ہو کر، آپ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کھڑے ہو کر یہ الفاظ کہتے تھے، ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ کا مقام اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے شہر کی قسم اپنے قرآن میں، اپنے کلام کے اندر یاد فرمائی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور کمالات میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مختلف چیزوں کی، مختلف باتوں کی قرآن پاک کے اندر قسم یاد فرمائی ہے۔ اور یہ قاعدہ اور ضابطہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کی قرآن پاک میں قسم یاد فرماتا ہے تو اس کی ایک حکمت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی اہمیت لوگوں کے سامنے واضح فرماتا ہے۔ اب گھوڑا ہوتا ہے، گھوڑا جب چلتا ہے، دوڑتا ہے، مٹی اڑتی ہے، غبار اڑتا ہے اس کا، اب ویسے اڑے گا تو اب کیا کریں گے؟ رومال رکھ لیں گے ناک پر کہ ناک پہ نہ جائے، اہمیت نہیں ہوتی کہ خاص اس کی وجہ سے دوڑ رہا ہے۔ لیکن یہی گھوڑا جب جہاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر دوڑ رہا ہو تو اس سے جو غبار نکلتا ہے اس کی اہمیت اللہ کی بارگاہ میں ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم سورہ عادیات میں یاد فرمائی ہے، اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے۔ اس طرح قرآن پاک میں جگہ جگہ جو اقسام ہیں، قسمیں بیان کی گئی ہیں، اس کی ایک حکمت علماء نے یہ بیان فرمائی کہ اس بات کی اہمیت کیا ہے، اس بات کو بیان کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا مقام و مرتبہ ہے، اس بات کو بیان کرنا۔ اب اس چیز کو سامنے رکھ کر آپ اس بات کو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چیزوں کی قسم یاد فرمائی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس چیز کی، اس بات کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البلد کی آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محبوب مجھے اس شہر کی قسم، اس شہر کی قسم، شہر سے مراد مکہ مکرمہ، مجھے مکہ مکرمہ کی قسم۔ اب اس شہر کی قسم، کیا اہمیت ہے اس شہر کی؟ کیا اس میں کعبہ ہے؟ اس لیے۔ کیا اس کے اندر جو ہے وہ غار حرا موجود ہے؟ اس لیے۔ کیا اس میں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے؟ اس لیے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر دیگر انبیاء کرام علیہ السلام تک لوگ آ کے اس کعبے کا طواف کرتے رہے؟ اس لیے نہیں، بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر کی قسم اس لیے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس میں تشریف فرمائیں۔ یعنی خود اللہ تبارک و تعالیٰ حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہمیت کو، شان کو اس انداز میں بیان فرماتا ہے کہ مجھے اس شہر کی قسم ہے، مجھے اس شہر کی قسم ہے، لیکن اس شہر کی قسم اس لیے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں تشریف فرما ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر
سورۃ الحجر میں نبی کے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا لعمرک، اے محبوب مجھے آپ کی جان کی قسم، تیری جان کی قسم۔ کتنا پیارا انداز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، لعمرک، اے محبوب تیری جان کی قسم۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قسم جان کی یاد فرمائی۔ اسی طرح وقیرہ، یعنی حضور علیہ السلام کے قول کی، آپ کی گفتگو کی قسم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم یاد فرمائی، والعصر، مجھے زمانہ محبوب کی قسم، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم۔ تو یہ ساری کی ساری قسمیں کس لیے؟ تاکہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے کہ حضور علیہ السلام کا زمانہ، حضور علیہ السلام کا شہر، حضور علیہ السلام کی گفتگو، حضور علیہ السلام کی جان، یہ عام جان نہیں بلکہ اس کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دوسروں سے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک حدیث پاک نقل فرمائی ہے اور یہ ارشاد فرمایا کہ فقیر کہتا ہے کہ مسلمان پر لازم ہے کہ اس نفیس حدیث شریف کو حفظ کر لے۔ ایک حدیث نقل فرمائی اور فرمایا مسلمان پر لازم ہے کہ اس نفیس حدیث شریف کو حفظ کر لے تاکہ اپنے آقائے نامدار کے فضائل و خصائص پر مطلع رہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب وہ حدیث پاک کیا ہے، میں آپ کے سامنے اس کی اردو ترجمہ ذکر کرتا ہوں، نوٹ فرما لیں۔ اور فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد کے اندر یہ موجود ہے، آلات کا رسالہ ہے تجلی الیقین کے نام سے، اس میں بھی حدیث پاک موجود ہے۔ حدیث یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں جن و انسان اور ہر سرخ و سیاہ کی طرف رسول بھیجا گیا، میں جن و انس اور ہر سرخ و سیاہ کی طرف رسول بھیجا گیا، اور سب انبیاء سے الگ میرے لیے ہی غنیمتیں حلال کی گئیں، میرے لیے ہی غنیمتیں حلال کی گئیں، میرے لیے ساری زمین پاک کرنے والی اور مسجد ٹھہری، ساری زمین پاک کرنے والی اور مسجد ٹھہری، یعنی زمین کے ذریعے بھی تیمم کر کے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے، اور جہاں بھی پاک زمین ملتی ہے وہاں پر نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور میرے آگے 1 مہینے تک کی راہ سے میری مدد، روب سے میری مدد کی گئی، یعنی 1 مہینے تک دشمن موجود ہو تو وہاں تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روب دشمن کے اوپر پڑتا ہے۔ اور مجھے سورہ بقرہ کی پچھلی یعنی آخری جو عرش کے خزانے میں سے ہے وہ عطا کی گئی، یہ جو آخری 2 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، یہ خاص عرش کے خزانے میں سے ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئیں۔ فرماتے ہیں کہ مجھے توریت کے بدلے قرآن کی وہ صورتیں ملیں جن میں 100 سے کم آیتیں ہیں، 100 سے کم آیتوں والی صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت کے بدلے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائیں، اور انجیل کی جگہ جو 200 سے کم والی صورتیں ہیں وہ عطا فرمائیں، اور زبور کے عوض حامیم کی صورتیں مجھے عطا کی گئیں، یعنی تینوں کتابوں کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورتیں عطا فرما دیں کہ یہ آپ کے لیے ان کتابوں کی جگہ آپ کو مل چکی ہیں، اور فرمایا جو اس کے علاوہ اور ہیں مفصل صورتیں ہیں اس کے ذریعے سے مجھے دوسروں کے اوپر فضیلت دی گئی، یعنی قرآن پاک میں صرف یہی صورتیں نہیں ہیں بلکہ اور صورتیں بھی ہیں، تو وہ صورتیں مزید فضیلت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ ارشاد فرمایا دنیا اور آخرت میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں اور کچھ فخر نہیں، اور سب سے پہلے میں اور میری امت قبروں سے نکلے گی اور کچھ فخر نہیں، اور قیامت کے دن میرے ہی ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا اور تمام انبیاء اس کے نیچے اور کچھ فخر نہیں، اور میرے ہی اختیار میں جنت کی کنجیاں ہوں گی اور کچھ فخر نہیں، اور مجھی سے شفاعت کی پہل ہوگی اور کچھ فخر نہیں، اور تمام مخلوق سے پہلے روز قیامت جنت میں تشریف لے جاؤں گا اور کچھ فخر نہیں، میں ان سب کے آگے ہوں گا اور میری امت میرے پیچھے، کچھ فخر نہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کے فضائل و کمالات میں سے ایک حدیث پاک ہے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے رسالے تجلی الیقین کے اندر ذکر فرمائی ہے، تو کوشش کرنی چاہیے ہر مسلمان کو
یہ پڑھ لینا چاہیے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے جو فضائل و برکات ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی عطا ہوں گے۔ اگلا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے کہ محال ہے کہ کوئی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مثل ہو، محال ہے کہ کوئی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مثل یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگلا عقیدہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے مرتبہ محبوبیت کبریٰ سے سرفراز فرمایا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے محبوبیت کبریٰ کے مرتبے سے سرفراز فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخلوق میں سب سے بڑھ کر اپنا محبوب بنایا۔ سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس کی تفسیر یہ بیان کی کہ تمام مخلوق اللہ تبارک و تعالی کی رضا چاہتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ اس پر بھی بہت ساری آیتیں احادیث طیبہ موجود ہیں، وقت ہمارا کم ہے اور باتیں بہت ساری ہیں۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ یہ وہ موضوع ہے کہ مسلمان کا دل اس موضوع سے کبھی بھر نہیں سکتا، کہ وہ گفتگو ہے کہ ہر وقت اگر بندہ مومن ہو یہ گفتگو کرتا رہے تو یہ گفتگو ختم نہیں ہو سکتی۔ اب اس پر اتنی ساری باتیں جو ہے وہ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ذکر فرمائی ہیں اور دیگر علماء نے بیان فرمائی ہیں کہ اگر انہی کو بیان کیا جائے تو جتنا وقت گزر چکا ہے اتنا وقت اور چاہیے، جو صرف مختصر بیان ہے اس کے لیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تمام مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے پرواہ ہوں۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تمام مخلوق میں سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ تمام مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت فرماتے حتیٰ تورمت قدماہ۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کے اندر ورم آ گیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی ذات گرامی تو وہ ہے کہ جس کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اپنے رب عز و جل کی عبادت کر کے اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام ہی فرمایا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ خود رب تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی فرمانا چاہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی کرنا چاہے تو لازمی طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے راضی ہونا ہی ہونا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنا سارا کا سارا مال راہ خدا کے اندر صرف کر دیا، خرچ کر دیا، تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی کہ صدیق اکبر سے فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں صدیق اکبر سے راضی ہوں، کیا صدیق اکبر بھی مجھ سے راضی ہیں، اللہ سے راضی ہیں؟ تو صدیق اکبر نے رو پڑے صدیق اکبر اور فرمایا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں راضی نہ ہوں؟ وَأَنَا أَرْضِي وَأَنَا أَرْضِي وَأَنَا أَرْضِي، میں راضی ہی راضی ہوں، میں راضی ہوں اپنے رب عز و جل سے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے نہیں چاہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے راضی ہیں۔ بس فضیلت یہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ مخلوق میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ اس کو دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 5 میں، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک
قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے. اب دوسروں کو جو دیا جاتا ہے وہ دے دیا گیا، سب کو دیا گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، اور عطا فرمانے کی وجہ یہ بیان فرما رہا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ سے راضی ہو جائیں گے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دینے میں ایک حکمت یہ بیان فرما رہا ہے کہ اس دینے میں یہ ہے کہ حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو جائیں. اب پھر اس کی تفسیر بڑی تفصیلی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اذن وَأَنَا لَا أَرْضِي وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا کوئی بھی امتی جہنم کے اندر ہوگا. یعنی یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ناراض ہوں، لیکن اللہ کی رحمت پہ ناز ہے کہ جب رب تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تمہیں راضی کرنا ہے تو میری رضا اس میں ہے کہ میری ساری کے ساری امتی، سارے کے سارے امتی جنت کے اندر یہ داخل ہو جائیں، کوئی بھی جہنم کے اندر نہ رہے. اسی طرح سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 130 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، پر صبر کرو اور اپنے رب کو سراہتے ہوئے، یعنی اس کی حمد کرتے ہوئے، اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، اور رات کی گھڑیوں میں اس کی پاکی بولو، اور دن کے کناروں پر اس امید پر کہ تم راضی ہو. یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف اوقات میں اللہ کی تسبیح کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا ہے. اس آیت سے علماء نے 5 نمازوں کا ثبوت بیان کیا ہے کہ اس میں 5 نمازوں کا تذکرہ موجود ہے کہ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو. اب آگے جو آخری الفاظ ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کیوں کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے. حضور علیہ السلام بھی اسی لیے کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لعلک ترضیٰ، کہ اس امید پر کہ تم راضی ہو جاؤ. اللہ کی عبادت کرو اس امید پر کہ تم راضی ہو جاؤ. اور بھی آیات ہیں. ایک حدیث پاک ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا. یہ حدیث پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد. یعنی اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تمام مخلوق میری رضا طلب کرتی ہے اور میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کو طلب کرتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں یہ دیکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش کو پورا فرمانے میں جلدی فرماتا ہے. یعنی جو آپ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا فرماتا ہے. اگلا عقیدہ ہمارا اس حوالے سے یہ ہے، حضور علیہ السلام کے لیے ہر قسم کی شفاعت ثابت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر قسم کی شفاعت ثابت ہے. ایک شفاعت بالوجاہت ہوتی ہے، شفاعت بالوجاہت یعنی شخصیت ایسی ہے کہ جس کی بات کو قبول کیا جاتا ہے، جس کی بات کو قبول کیا جاتا ہے. دوسری ہوتی ہے شفاعت بالمحبت. شفاعت بالمحبت یعنی شخصیت سے محبت کی وجہ سے اس کی شفاعت، اس کی بات کو قبول کیا جاتا ہے. اور ایک ہوتی ہے شفاعت بالاذن، اجازت کے ذریعے شفاعت کرنا، سفارش کرنا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات کو وہ وجاہت عطا فرمائی ہے، ایسا وجی فرمایا ہے کہ آپ کی ذات کی وجہ سے آپ کی شفاعت کو قبول کرتا ہے، مجبور ہو کر نہیں، بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات کو بنایا ایسا کہ اس ذات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شفاعت کا منصب عطا فرمایا. آپ کی محبت کی بنیاد پر آپ کو شفاعت کا مرتبہ دیا، اور اپنی اجازت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاعت کا مرتبہ عطا فرمایا. تو ہر طرح کی شفاعت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ثابت ہے. اور منصب شفاعت حضور علیہ السلام کو دے دیا گیا، یہ نہیں کہ قیامت میں ملے گا بلکہ ابھی سے دے دیا گیا ہے. آگے اور بھی باتیں ہیں، لیکن یہ تمام باتیں جو ہم نے ذکر کی ہیں اس کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی ہے. یعنی اتنی ساری گفتگو
1.5 گھنٹہ ایسے گزر گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں کرتے ہوئے۔ اس کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ ساری کی ساری باتیں، یعنی بہت ساری باتیں وہ ہیں کہ جس کو ہم پیچھے سن چکے ہیں، کئی مرتبہ سن چکے ہیں، دوبارہ سنتے ہیں لطف حاصل ہوتا ہے۔ وجہ یہ کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل کے اندر بڑھے، محبت دل میں بڑھے، اور محبت کا بنیادی مقصد، یہ ہمارا اگلا عقیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، حضور علیہ الصلوۃ کی اطاعت کرنا، اور حضور علیہ الصلوۃ کی اطاعت عین اطاعت باری تعالیٰ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ کی اطاعت عین اطاعت باری تعالیٰ ہے، یعنی جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت عین اطاعت باری تعالیٰ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، کہ جو حضور علیہ الصلوۃ کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر سکے گا۔ علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر آدمی نماز میں ہو، آدمی نماز میں ہو اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے یاد فرمائیں تو اس پر لازم ہے کہ فوراً جواب دے، اور حاضر خدمت ہو، اور یہ شخص کتنی ہی دیر تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کلام کرے، بدستور نماز کے اندر ہی رہے گا، اس کی نماز میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ یعنی دیگر بعض افراد ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے نماز کو توڑنے کی اجازت ہوتی ہے، جیسے ماں باپ کے لیے بعض اوقات بعض صورتیں ہیں کہ جس میں ماں باپ نے بلایا تو بندے پر لازم ہوتا ہے کہ نماز توڑ کر ان کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اسی طرح کوئی اندھا ہے، وہ آگے جا رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ وہ کنویں کے اندر گر جائے گا، تو بندے پر لازم ہے کہ نماز توڑ کے اس کو بچا لے۔ لیکن اب یہ جب اپنے ماں باپ کی بارگاہ میں جائے گا یا اندھے کو کنویں سے نکالنے کے لیے جائے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، نماز اس کی ٹوٹ جائے گی، دوبارہ آ کے اس کو نماز پڑھنا پڑے گی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ کسی کو بلائیں، حضور علیہ الصلوۃ نے کسی کو پکارا، اور یہ نہیں صرف فرضی مسئلہ بلکہ حقیقی مسئلہ ہے، اور یہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کو بلایا، حضور علیہ الصلوۃ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوئے، تو حضور علیہ الصلوۃ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جتنی دیر حضور علیہ الصلوۃ سے گفتگو کرتے رہے، اس کی نماز سلامت، نماز میں کوئی فرق نہیں آیا، جہاں نماز چھوڑ کے گئے تھے وہیں سے آ کے اپنی نماز کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، یہ اس وقت نازل فرمائی کہ جب ایک صحابی کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یاد فرمایا، آواز دی تو وہ آئے نہیں، نماز پڑھ رہے تھے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے میں دیر ہو گئی، وہ حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ جب میں نے بلایا تھا تو آئے کیوں نہیں؟ تو کہا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اے ایمان والو، جب تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پکارے تو فوراً ان کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، کہ اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں بلائیں تو ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، لما یحییکم، بسبب اس کے کہ وہ تمہیں زندگی عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ نے بلایا تو آپ کی اطاعت ایسی اطاعت ہے کہ اس کی نماز کہیں نہیں جائے گی، وہ جب بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہو جائے گا۔ اگلا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم، یعنی آپ علیہ الصلوۃ کی عظمت کا اعتقاد رکھنا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم یعنی آپ علیہ الصلوۃ کی عظمت کا اعتقاد رکھنا جزو ایمان اور رکن ایمان ہے، یعنی ایمان کا حصہ ہے، اور یہی اصل ایمان ہے، یہی اصل ایمان ہے۔ اور اس پر صحابہ کرام علیہم رضوان کے عمل بھی موجود ہے کہ مقام صحابہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز عصر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیند پر قربان کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غار ثور میں
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیند اور آرام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ تو حضور علیہ السلام کی تعظیم اور حضور علیہ السلام کی عظمت کا اعتقاد رکھنا یہ ایمان کا جز ہے۔ اگلا عقیدہ اس حوالے سے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر جس طرح اس وقت تھی کہ حضور علیہ السلام اس عالم میں ظاہری نگاہوں کے سامنے تشریف فرما تھے، جس طرح اس وقت تعظیم تھی، اسی طرح اب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم یہ فرض اعظم ہے۔ یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو اب آپ کی تعظیم و توقیر کا سلسلہ ختم ہوا، نہیں، بلکہ اب بھی بارگاہ رسالت کا جو ادب و احترام ہے وہ ویسے ہی لازم و ملزوم ہے جیسے پہلے ہوا کرتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو با کمال خشوع و خضوع اور انکساری کے ساتھ با ادب سنیں، اور نام پاک سنتے ہی درود شریف پڑھنا یہ واجب ہے۔ یہ صاحب باری شریعت نے ارشاد فرمایا۔ تو زندگی میں ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھنا یہ فرض ہے، اور ہر محفل میں ایک بار پڑھنا یہ واجب ہے، فوری پڑھنا چاہیے، اور جتنی مرتبہ آیا اتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے اسی وقت پڑھ لیں، ورنہ بعد میں پڑھ لیں، اپنے آپ کو اس سے محروم یہ نہ رکھیں۔ اگلا عقیدہ اس حوالے سے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کسی فعل، کسی قول اور کسی حالت کو، کسی قول، فعل، کسی حالت کو جو بنظر حقارت دیکھے، تحقیر کی نظر سے دیکھے، وہ کافر ہے۔ حضور کی کسی بات کو، کسی عمل کو، کسی کام کو اگر کوئی حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے تو وہ کافر ہے۔ ہر فعل کو، ہر قول کو، ہر بات کو جو عظمت ملتی ہے وہ حضور علیہ السلام کے کرنے سے ملتی ہے، آپ کی بارگاہ سے ملتی ہے۔ تو کسی چیز کو جو حضور علیہ السلام فرما دیں، جو حضور علیہ السلام کر لیں، اس کو اگر کوئی حقیر جانے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں کو جو ہم نے سنی ہیں اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضور علیہ السلام کی محبت کے تقاضے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی بھر اللہ تبارک و تعالی حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گن گاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل ایک بار پھر ہم اپنے اس فرض علوم کے سلسلے میں مدنی قاعدہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہیں، اور الحمدللہ تقریباً ہمارا مدنی قاعدہ ختم ہونے کو ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس فرض علوم میں مدنی قاعدہ مکمل پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائی، اور اس دعا کے ساتھ ہم اپنے سبق کا بھی آغاز کریں گے کہ اللہ عز وجل ہمیں روزانہ ہی کم از کم 12 منٹ ہی کیوں نہ ہو ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج انشاءاللہ عز وجل سبق نمبر 21 کا ہم آغاز کریں گے، جو مدنی قاعدے کی آخری تختی ہے۔ یہ مدنی قاعدے کا آخری سبق ہے، ویسے تو اس کے بعد بھی ایک تختی ہے، تختی نمبر 22، وہ نماز کے اذکار پر مشتمل ہے جو ہم روزانہ الحمدللہ عز وجل
پڑھانے کا سلسلہ کر رہے ہیں۔ تختی نمبر 21 ہماری اختتامی یہ تختی ہے، تو آج انشاءاللہ عز و جل اسے پڑھیں گے۔ حسب معمول اس سے قبل آپ سبق پڑھنے سے پہلے کی جو دعا ہے وہ پڑھ لیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی قاعدے کی سبق نمبر 21۔ یہ تختی، یہ سبق وقف پر مشتمل ہے۔ وقف مانے ٹھہرنا، وقف کا مطلب ہے رکنا۔ جب ہم قرآن کریم کی کوئی آیت کریمہ پڑھتے ہیں تو ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں ہم رکتے ہیں، یا تو وہ آیت کی نشانی ہوتی ہے گول دائرہ، صحیح نا، یا وہاں پر تو بنا ہوتا ہے، تو جیم زا، یہ علامات ہیں۔ تو ان علامات کو دیکھتے ہوئے ہم رکتے ہیں، سانس بھی لیتے ہیں اور وقف بھی کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، وقف کے معنی تو ٹھہرنا اور رکنے کے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ وقف کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جس کلمے پر وقف کریں، جس کلمے پر وقف کریں، جیسے الحمدللہ رب العالمین، عالمین یہ آخری کلمہ ہے، تو اس کلمے پر ہم وقف کر رہے ہیں، عالمین رک گئے، صحیح ہے۔ تو جس کلمے پر وقف کریں اس کلمے کے آخری حرف پر آواز و سانس دونوں کو ختم کر دیں، یہ ہے وقف کا طریقہ۔ اب یہاں پر یہ بات اس لیے سمجھائی، اس کو اس لیے تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ لیا کہ ہم وقف نہیں کرتے۔ ہم جب نماز میں پڑھتے ہیں یا قرآن کریم پڑھتے ہیں، میں سورہ فاتحہ سے مثال دوں گا، ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب دیکھیں ہم آواز تو روک رہے ہیں، حرف کو ساکن بھی کر رہے ہیں، لیکن سانس نہیں لے رہے، سانس نہیں لے رہے۔ اب دیکھیں نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ سانس لے رہے ہیں نا، تو آواز کو بھی روکنا ہے اور سانس بھی لینا ہے، تب جا کے یہ وقف ہوا۔ اب یہاں پر ایک بات عرض کروں کہ جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ہمیں خشوع و خضوع کیوں نہیں ملتا؟ ہمیں خشوع و خضوع اس لیے نہیں ملتا کہ ہم بہت ساری چیزوں کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، ہم لہن جلی کی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہی دیکھ لیجئے، وقف ہم وقف کر رہے ہوتے ہیں، یعنی آواز کو روک رہے ہوتے ہیں، لیکن سانس نہیں لیتے اور جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہیں قرآن خوانی میں قرآن پڑھنے کی سعادت ملے تو وہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ماحول ہوتا ہے، یا تو ہونٹ بند ہوتے ہیں۔ اب ہونٹ بند ہے تو قرآن کیسے پڑھا جائے گا؟ ہونٹ بند ہے، زبان ہل نہیں رہی، تو قرآن کیسا پڑھا جا رہا ہے؟ قرآن تو اس وقت پڑھا جائے گا نا کہ جب قرآن کے حروف ادا ہوں گے، اور قرآن کے حروف تو زبان سے ادا ہوتے ہیں، ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، دانتوں سے ادا ہوتے ہیں، یہ پورے منہ سے ادا ہوتے ہیں۔ جب یہ منہ چلے گا تو پڑھا جائے گا نا کہ یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اب اگر منہ بند ہو اور کوئی یوں دیکھ کر پڑھے تو اس کو پڑھنا تو نہیں کہیں گے، دیکھنا کہیں گے۔ وہ پڑھنا، ادائیگی کرنا، حروف کی ادائیگی کرنا، زبان سے، دانتوں سے، ہونٹوں سے۔ تو ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں لیکن ہمیں خشوع و خضوع نہیں ملتا، کیونکہ ہم قرآن کریم صحیح نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ اس میں ایک چیز دیکھ لیجئے، وقف، ہم وقف صحیح نہیں کرتے۔
جلدی جلدی پڑھنے کا سلسلہ ہوتا ہے، وقف نہیں کرتے. تو اب نیت کر لیجئے کہ جب قرآن کریم پڑھیں گے اور آپ کی وقف کرنے کی نیت ہو، آپ وقف کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ وقف میں آواز کو بھی روکیں گے اور سانس بھی لیں گے. صحیح. اس کا عملی طریقہ انشاءاللہ وقت ملا تو آپ کو انشاءاللہ کر کے بتائیں گے. تو یہ تو آپ نے بات سن لی کہ وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں، یعنی جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں. اچھا، اب کلمے کے آخر میں آپ نے دیکھا ہوگا الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، نون زبر نہ. لیکن ہم جب اس کو وقف کرتے ہیں، رکتے ہیں، تو کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اب الرحمن الرحیم ہی ہے لیکن ہم پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم. تو اب کلمے کے آخری حرف پر کیا ہو تو ہم اس کو ساکن کریں. اس کے قاعدے یہ مدنی قاعدے کے اندر موجود ہے. آپ دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ کلمے کے آخری حرف پر زبر، زیر، پیش، دو زیر، دو پیش، کھڑا زیر، الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں. کیا کر دیں گے؟ ساکن کر دیں گے. یہ جتنے بھی یہاں پر حرکات لکھی ہوئی ہیں، زبر، زیر، پیش، دو زیر، دو پیش، کھڑا زیر، الٹا پیش، اگر یہ آ جائیں تو اس حرف کو ساکن کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ وقف میں ساکن کر دیں گے. اچھا، آگے ہے کہ کلمے کے آخری حرف پر دو زبر ہوں تو انہیں وقف میں الف سے بدل دیں. دو زبر کی تنوین ہوتی ہے نا، جیسے ابدن، عمدن، ہے نا. اب یہ اگر وقف میں پڑھیں گے تو ابدن کو ابدا، عمدن عمدا، صغیرن صغیرا. دو زبر کی تنوین کو الف سے بدلتے ہیں. آگے کلمے کے آخر میں گول تا پر خواہ کوئی بھی حرکت ہو یا تنوین ہو اسے وقف میں ہا ساکن سے بدل دیں گے. جیسے عبادی تو ہم پڑھتے ہیں، ہم پڑھیں گے عبادی. بِأَمْرِهِ ہم پڑھیں گے بِأَمْرِهِ. القارعۃ وقف میں پڑھیں گے القارعہ. تو یہ وقف کے چند قاعدے ہیں. مزید قاعدے انشاءاللہ عز و جل وقتاً فوقتاً جیسے ہمارا سبق آگے بڑھے گا ہم اس کو سیکھیں گے بھی اور اس کا اجرا بھی کریں گے. تو آج یہ تین قاعدے ہم نے سیکھے ہیں کہ کلمے کے آخری حرف پر زبر، زیر، پیش، دو زیر، دو پیش، کھڑا زیر، الٹا پیش ہو تو وقف میں اس کو ساکن کر دیں. دو زبر کی تنوین ہو تو الف سے بدل دیں. اور آخر میں گول تا ہو تو اس کو ہا سے تبدیل کریں گے. اب آئیے ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں اور کچھ یہاں پر قواعد کا اجرا بھی کرتے ہیں اور کلمات کی ادائیگی بھی کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صادقین، آخر میں زبر ہے نا، صادقین. آگے وقف کا نام اس لیے لیا کہ ہمیں آگے وقف کرنا ہے. قرآن کریم میں اس طرح نہیں پڑھیں گے لیکن یہ صرف نشانی کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اب آگے وقف آیا تو کیا کریں گے؟ صادقین. اچھا، جب صادقین پڑھا تو اس وقت ہم نے ایک الف تک کھینچا. صادقین قی کو ایک الف تک کھینچا. اور آخر میں اور جب وقف میں پڑھا تو صادقین لمبا کر دیا. تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر اس کو تھوڑا سا لمبا کیوں کیا، دراز کیوں کیا؟ صادقین کیوں پڑھا؟ اس کو مد پیدا ہو گئی. آخر میں مد عارض کا قاعدہ ہے اس لیے اس کو تین الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. صادقین، آگے وقف صادقین. نادمین، آگے وقف
نادمین مستقیم آگے وقف مستقیم. وقف میں ایک بات کا خیال رکھیے کہ اب جیسے یہ مد عارض ہے نا تو کم از کم 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں. اب ہماری جلدی پڑھنے کی عادت کی بنا پر ہم یہ مت چھوڑ دیتے. اب کس طرح پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. آخر میں جو ہمیں کھینچنا تھا مد عارض اس کو تو ہم نے کھینچا ہی نہیں. تو عالمین رحیم تو یہاں یہی سیکھ رہے ہیں. اس تختی میں ہم وقف کرنا سیکھ رہے ہیں اور وقف میں اس حرف کو کس طرح پڑھیں گے وہ پڑھنا سیکھ رہے ہیں. مستقیم آگے وقف مستقیم. فیہ آگے وقف فیہ. آخر میں ہاں کی آواز ہا ساکن کی آواز فیہ. شفتین آگے وقف شفتین شفتین. بالحق قوف کو پور پڑھیں گے بالحق آگے وقف بالحق. وقف میں قلقلہ مشدد ادا ہوگا کیونکہ تشدید وقف میں باقی رہتی ختم نہیں ہوتی اس لیے یہاں قلقلہ ہوگا. بالحق حق. اگر یہاں قلقلہ مشدد نہ کیا تو قاف حذف ہو جائے گی. بالحق ایک قاف حذف ہوگی. قلقلہ ضروری ہے. بالحق. آگے ہے دوسری لائن نستعین آگے وقف نستعین. یشاء آگے وقف یشاء. اچھا یشاء حمزہ پہ پیش ہے یشاء لیکن جب ہم وقف کریں گے نا تو حمزہ پر جھٹکا دیں گے کیونکہ حمزہ ہو جائے گا ساکن. حمزہ پر کیا آ جائے گی جزم. حمزہ ساکن ہو جائے گا. کیا آپ کو معلوم ہے کہ حمزہ ساکنہ کو کس طرح ادا کرتے ہیں؟ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں. حمزہ ساکنہ کو جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں. اب یہاں آخر میں ہلکا سا جھٹکا ہوگا. یہ دیکھیے یشاء جی. من قبل آگے وقف من قبل. با پر قلقلہ کریں اور لام کو ساکن کر دیں. من قبل قبل. شہر آگے وقف شہر شہر. اب دیکھیں شہر نہیں ہے وقف میں اس کو شہر نہیں پڑھیں گے جس طرح بھی من قبل پڑھا. اب من قبل نہیں ہے قبل تو غلط ہو جائے گا. قبل قبل شہر شہر. شاہ پڑھ کے را کے لیے زبان کو اٹھا دیں شہر. شیئن آگے وقف شیء. یہاں پر بھی آخر میں حمزہ ہے. حمزہ پر جزم حمزہ ساکن. حمزہ ساکنوں کو جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے. شیئن آگے وقف شیء. قسط آگے دیکھیں تو ہے تو قسط. تی نہیں قسطی نہیں قسطی. آگے وقف قسط قسط کیونکہ آخر میں تو ہے. تو ساکن پہ قلقلہ ادا ہوتا ہے. قلقلہ صغرا ساکنہ قلقلہ جیسے پڑھا تھا نا اتو اتو اتو. تو یہاں پر قسط قسط. الحمدللہ عز وجل مدنی قاعدے کی تختی نمبر 21 کی 2 سطریں 2 لائنیں ہم پڑھنے میں کامیاب ہوئے. اب اسے انشاءاللہ عز وجل بار بار پڑھتے رہیں گے تو ادائیگی ہماری بہتر ہو سکتی ہے.
آئیے اب ہم اپنے نماز کے اذکار کی جانب بھی بڑھتے ہیں، اور چونکہ آخری 10 صورتیں بھی پڑھنے کی نیت کی تھی لیکن وقت کی کمی کے باعث اس کو شامل نہیں کر پا رہے، تو آخری 10 صورتوں کی دہرائی کا سلسلہ بھی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً شامل کرنا ہے۔ دعائے معصورہ ہم آدھی پڑھ چکے تھے، آج اس کو ختم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب اجعلنی، کیا پڑھیں گے؟ کیا ربی جعلنی پڑھیں گے؟ نہیں، جعلنی نہیں پڑھیں گے، رب اجعلنی، دوبارہ پڑھ لیں، سے بارہ پڑھ لیں، اللہم رب اجعلنی۔ کہیں کہیں جعلنی کی آواز آ رہی ہے نا، وہ بھی ربی جی کر لیں، ربی جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی۔ اچھا یہاں پر بھی پیارے اسلام بھائیوں ایک غلطی ہوتی ہے، ذریتی پڑھتے ہیں، ذریتی، ذریتی نہیں ہے، ذریتی، کیا پڑھیں گے؟ ذریتی۔ تو دوبارہ پڑھ لیں، وَمِن ذُرِّيَّتِي۔ اب پورا ایک ساتھ پڑھتے ہیں، اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي۔ اچھا زا کی آواز بھی نہیں آئے گی، ذریتی نہیں ہے، ذال ہے، ذال، ذریتی۔ آگے ہے ربنا وتقبل دعاء۔ آخر میں ہے مد، دعا، عین کے اوپر مد ہے نا، تو اس مد کو باقی رکھیں گے، مد ختم نہیں ہوتی، مد وقف میں ختم نہیں ہوتی، وقف میں تو باقی رہتی، تو دعا کو کھینچیں گے، عین کو کھینچیں گے اور حمزہ ساکینہ پر جھٹکا دیں گے۔ دیکھیں کس طرح، اس طرح، دعا، ربنا وتقبل دعاء۔ دعا، اگر پڑھا دعا، اگر صرف پڑھا دعا تو ایک حرف چھوٹ گیا، کون سا؟ حمزہ، حمزہ تو چھوٹ گیا نا، ہم پڑھے دعا، حمزہ گیا، حمزہ کی ادائیگی نہیں ہوئی، حمزہ حذف ہو گیا، تو جب تک اس طرح نہیں پڑھیں گے دعا، جب ہاں تب تک حمزہ ادا نہیں ہوگا۔ اگر صرف پڑھا دعا، جیسے کہ عادت ہے، ایک تعداد ہے جو سنی گئی ہے، جو ربنا وتقبل دعا، دعا پڑھتے ہیں، تو یہ ایک عام غلطی ہے اور بڑی غلطی ہے، حذف کی غلطی ہے، ایک حرف حذف ہو گیا، حرف حذف ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے لحن جلی کی غلطی ہے۔ دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین۔ اب یہاں پر بھی غلطی کرتے ہیں نا، یہاں پر بھی دیکھا جائے تو ایک حرف چھوڑتے ہیں، یا تبدیلی کی بھی غلطی کہہ سکتے ہیں اس کو، جیسے وللمؤمنین، وللمؤمنین پڑھتے ہیں، مؤمنین حمزہ ہے، حمزہ کی ادائیگی تو ہوئی نہیں، حمزہ کی ادائیگی تو ضروری ہے نا، اور حمزہ کی ادائیگی کس طرح ہوگی؟ حمزہ کو
تحقیق کے ساتھ ادا کرتے ہو، جب یہ ساکن ہو تو اس کو جھٹکے کے ساتھ ادا کرتے ہیں، جیسے مؤمنین، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، آخر میں با پر قلقلہ کریں گے، حساب. جی اب عموماً یہاں بھی یہ غلطی ہوتی ہے، حساب، حساب ایک حرف تو ادا ہی نہ ہوا، حساب، چونکہ قرآن کریم کی آیت کریمہ بھی ہے تو ادائیگی بالکل درست ہونی چاہیے. بہت سارے ایسے حروف ہیں جو ہم صحیح ادا نہیں کر پاتے. میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. ابھی جیسے ہم سیکھ رہے ہیں نا، یہ سیکھنے کے مراحل ہیں، تو اس میں تو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اتنا زیادہ پڑھیں، اللہ کرے کہ یہ ہمارے منہ پر رواں ہو جائے، اللہ کرے کہ یہ ہمارے منہ پر رواں ہو جائیں، کیونکہ ہم بہت سست ہیں. ہم قرآن پڑھنے میں اتنے سست ہیں کہ ہماری توجہ ہی نہیں رہتی، ہم غلط قرآن پڑھنے کے عادی بن جاتے ہیں. اللہ کرے کہ مجھ سمیت ہم سب درست قرآن پڑھنے کے عادی بنتے رہیں، آمین. قرآن کریم کی آخری 10 سورتوں میں سے ایک سورت کا سلسلہ اس کو بھی شامل کرتے ہیں. سورۃ الفیل تو پڑھ چکے تھے، سورہ قریش پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قریش، لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. دیکھیں رحلتش پڑھیں گے، را حاضر، ریح کی ادائیگی ہوگی، رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. أطعمهم الذي أطعمهم من جوع. وآمنهم من خوف. ایک مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو پھر پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف.
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ صدق اللہ العظیم. اللہ عز و جل ہمیں درست طریقے سے قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. گزارے کیسے زندگی آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی آؤ علماء سے پوچھ لیں.